حضرت علی رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد رسول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم اسلام قبول کرنے والے سب سے پہلے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی سربلندی کے لیے آپ کی کوششوں اور قربانیوں کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم سنی حضرات کے مطابق چوتھے خلیفہ ہیں، جبکہ شیعہ حضرات ان کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں۔ حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چچا زاد بھائی تھے، لہٰذا ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خونی رشتہ بھی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہم کے والد ابو طالب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ دونوں ہی آپس میں سگے بھائی تھے، اور ان دونوں کے دادا ایک ہی ہیں جن کو ہم عبد المطلب کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا شجرائے نسب نسل در نسل اوپر جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جا کر ملتا ہے، یعنی اس حساب سے حضرت علی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ جس طرح ان کا اوپر کا خاندان بالکل سیم ہے، اسی طرح ان کی نیچے کی نسلوں کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی بالکل سیم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی بیٹے سے ان کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بیٹا پیدا ہوا اس کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی خاندان آگے بڑھا وہ ان کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ سے ہی آگے بڑھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوا تھا۔ جو بھی اولادیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی تھیں دراصل وہی اولادیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہیں، اور انہی دونوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرائے نسب آگے کی طرف بڑھتا رہا۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہم کی اولادیں آج کے دور میں موجود ہیں؟ اگر ہاں تو وہ آج کل کہاں پر آباد ہیں، اور کیا آج بھی ہم لوگ ان سے مل سکتے ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم انہی سارے سوالوں کے جواب تاریخ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہم نے سب سے پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا تھا، اور جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی حضرت علی رضی اللہ عنہم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا تھا۔ لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہم نے کئی شادیاں کی۔ زیادہ تر تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہم کی 9 بیویوں سے ان کے 33 بچے ہوئے، جن میں سے 19 بیٹیاں اور 14 لڑکے تھے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہم کی آگے کی نسلیں صرف اور صرف 4 بیٹوں سے ہی آگے چل سکیں۔ اور اگر ہم بات کریں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اولادوں کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کل 5 بچے پیدا ہوئے، جن میں 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ ان 3 بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے کا نام حسن تھا، دوسرے کا نام حضرت حسین اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت محسن تھا رضی اللہ عنہم۔ ان تینوں بیٹوں میں حضرت محسن کا انتقال تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لہٰذا آگے کی نسلیں باقی کے 2 بیٹوں یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہم سے ہی آگے بڑھی، اور ان دونوں کی اولادوں کو ہی آج کے دور میں سید کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بڑے بیٹے حضرت حسن کی اولادوں کے بارے میں۔ تو یہ بتانا کہ حضرت حسن کے کل کتنے بچے تھے یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ الگ الگ کتابوں میں اس کے متعلق الگ الگ تعداد دیکھنے کو ملتی ہے، مگر یہ طے ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہم کی جتنی بھی اولادیں ہوئی تھیں ان میں سے صرف 2 بیٹوں سے ہی ان کی نسل آگے بڑھ سکی، جبکہ 3 بیٹے کربلا کی لڑائی کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہم کے ساتھ شہید ہو گئے تھے، اور ان تینوں بیٹوں کے نام حضرت ابو بکر، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ تھے، جبکہ وہ بیٹے جن سے حضرت حسن رضی اللہ عنہم کی نسل آگے بڑھی ان میں سے ایک کا نام حضرت زید تھا، جبکہ دوسرے کا نام حسن تھا جو کہ ان کے والد کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہی حسن کی اولادوں نے بعد میں یمن کے اندر زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور انہی کی اولادوں نے یمن کے اندر تقریباً 897 عیسوی سے 1970 تک راج کرتی رہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی کچھ اولادوں نے آج کے دور میں بھی دنیا کے بڑے بڑے علاقوں کی حکمرانی سنبھال رکھی ہے۔ یہ لوگ آج کے افریقہ کے بہت بڑے علاقے کے ساتھ ساتھ عرب کے مکہ اور مدینہ جیسے علاقوں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ جارڈن کا موجودہ شاہی خاندان بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہم کے بیٹے حسن کی نسل سے ہی ہے۔ افریقہ کا مشہور ملک موروکو کا شاہی خاندان بھی دراصل انہی حسن کی نسل سے ہے، اور ٹیونیشیا کے کئی علاقوں میں بھی انہی کی نسلیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی آج بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مختلف علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جو کہ دراصل اصلی سید ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں حضرت علی رضی اللہ عنہم کے دوسرے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی، تو اس بارے میں کوئی صحیح جانکاری موجود نہیں ہے کہ آخر حسین رضی اللہ عنہم کے کتنے بچے تھے، لیکن زیادہ تر تاریخ لکھنے والوں کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی 5 بیویوں سے ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان 3 بیٹوں میں سے 2 بیٹے تو کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، جن کے نام حضرت علی اکبر اور دوسرے کا نام حضرت علی اصغر تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت زین العابدین ہے، جو کہ کربلا کی جنگ میں شامل تو تھے مگر وہ بہت بیمار ہونے کی وجہ
से लड़ाई के मैदान में उतर नहीं सके और इस जंग के बाद हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम का सिर्फ एक ही बेटा बाकी बच सका और इन्हीं से इनकी नस्लें फिर आगे बढ़ने लगी। इसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबदीन के भी कई बेटे हुए और इन बेटों की नस्लें भी दुनिया में अलग अलग फैलती चली गईं। लिहाजा आज के दौर में ये बता पाना कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम की औलादें कितनी है और कहां कहां पर आबाद है, ये बता पाना काफी मुश्किल है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम के बाद इनकी अगली 10 नस्लों तक जो भी बेटे पैदा हुआ करते थे उनमें से किसी एक बेटे को हर नस्ल में सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुआ करती थी और ये वही बेटा हुआ करता था जिसे शिया लोगों की तरफ से अपना इमाम चुन लिया जाता था और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहा जब तक कि शियों के 12 इमाम पूरे नहीं हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम की नस्ल हजरत हसन की नस्लों का तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन है और कहां पर आबाद है, लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हुम असल नस्लें आजकल कहां मौजूद हैं इस बारे में तारीखी तौर पर अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।